لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایتی عزت اور تکریم کے لائق تمام علماء کرام، قاریین کرام اور حفاظین کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری ہفتہ وار بزم ضیاء مصطفیٰ اور آج خصوصی طور پہ عظمت قرآن کے حوالے سے بھی یہ محفل انعقاد پذیر ہے، کیونکہ اس مسجد کے ایک طالب علم نے اس قرآن عظیم کو حفظ کیا ہے. اس حوالے سے کچھ عرض کروں گا. دعا ہے خالق کے کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان کرامی، جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب میری ہے، اس کو میں نے اتارا اور قیامت تک اس کی حفاظت میں کروں گا. لیکن جب باری آئی قرآن کی تو رب نے فرمایا یہ کتاب میری ہے، اس کو میں نے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایک قرآن مصحف کی صورت میں ہے اور ایک قرآن جو انسان کے سینے میں محفوظ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت اس طرح بھی فرمائی ہے کہ اگر کافر بددین دین کا دشمن مصحف کی صورت میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو میں نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس امت کا بچہ اگر قرآن کا حفظ کرنا چاہے تو میں نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن کو یاد کرنے والا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو اس امت میں جو بھی حفظ کرنا چاہے اس کو ہو جاتا ہے، مگر اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں اتری ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ اس کتاب کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جب آپ بہت سارے عرصے کے بعد نیند سے اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ وہ نہیں، شک کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں وہی ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موجودہ کتاب کا حافظ ہوتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر کتاب سنائیں۔ کتاب کا نسخہ ان کے پاس موجود تھا، ان لوگوں نے کتاب کو کھولا اور اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ان کو یقین ہوا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کی کتابیں صرف اللہ کے نبی اور رسول کو یاد ہوتی تھی، امت کو یاد نہیں ہوتی۔ مگر یہ قرآن کا اعزاز ہے، اس امت کا اگر 10 سال کا بچہ بھی قرآن کو حافظ کرنا چاہے تو میرا رب اس کو بھی حفظ کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اس کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، نازل کرتے، لرأيته، تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اس قرآن کی ہیبت سے، اس کے خوف سے، اس کے دبدبے سے، وہ پہاڑ جو پتھروں سے بنا ہوا ہے، جو زمین کو مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے، وہ قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی ہیبت کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر قربان جاؤ اپنے نبی کے سینے پر کہ جس سینے پر رب نے اس قرآن کو اتار دیا ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ رب کے محبوب نے قرآن کو قبول فرمایا۔ اور پھر وہی قرآن نبی کی عظمت سے اور آپ کے عرفان سے، آپ کے فیض سے، آپ کی امت کا ایک ایک بچہ بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرما سکتا ہے۔ اور شاید اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے، اللہ نے یہ کرامت امت کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، تو پھر رب نے یہ اعزاز امت کو عطا فرمایا۔ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ اگر ورقوں میں لکھے ہوئے قرآن کو کوئی جلانے یا مٹانے کی کوشش کرے تو پھر اس امت کے بچے بچے کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بندہ بھی تو قتل ہو سکتا ہے، پھر قرآن مٹ جائے گا۔ میں نے کہا یہ اس دنیا میں 10 یا 20 حافظ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں۔ تم کتنے قتل کرو گے، جتنے مارو گے اس سے زیادہ حافظ نکلتے جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن کا فیض ہے، یہ مسلمان کے سینے میں جمع جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس طرح ہر چیز میلی ہو جاتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے ریگ مال ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، حدیث پاک کی تشریح میں جس طرح آتا ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا دل زنگ آلود ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جائے، جس طرح ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے، اس طرح قرآن کے صدقے سے دل کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس دل تک تمہارا ہاتھ تو نہیں پہنچ سکتا، مجھ محمد کا قرآن پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے سیاہ دل کو روشن بنانا میرے رب کا کام ہے۔
تو جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جگمگا جاتا ہے. وہ جو گناہوں کی وجہ سے زنگ ہوتی ہے، میل ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے، اور پھر اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. اور قربان جاؤں حافظ قرآن پہ جس کا رات دن وظیفہ بھی یہی ہے، وہ رات کو بھی رب کا قرآن پڑھتا ہے، دن کو بھی رب کا قرآن پڑھتا ہے، اٹھا ہے تو پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے تو پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے تو پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے. ارے پھر اندازہ لگاؤ کہ حافظ قرآن کا دل پھر کتنا روشن ہوگا. یہی وجہ ہے جس کا دل روشن ہوتا ہے دین کی طرف وہی آتا ہے، جس کا دل کالا اور سیاہ ہوتا ہے دین سے دور ہوتا ہے. جو حافظ قرآن ہے مسجد کی زینت بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، رب کا عرفان اس کو نظر آتا ہے، اور قرآن کا فیض اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی روشن ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہوتی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی، رب تعالی حکم دے گا کہ جو حفاظ کے والدین ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. حافظ نہیں بلکہ حافظ کے والدین، ان کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پہ ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ کہیں گے کیا یہ انبیاء کے والدین ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، یہ انبیاء کے والدین نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. یعنی ان کی اس عظمت اور شان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کوئی عام شخص کے والد نہیں بلکہ یہ تو کسی عظیم ہستی کے والد نظر آتے ہیں. کہ قیامت کے میدان میں سارے لوگ موجود ہیں، تمام امتیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اتنی عزت سے نواز رہا ہے. یہ کون ہے خوش قسمت؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ عام لوگ نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. یہ تو حافظ قرآن کے والدین کی شان ہے کہ بچے نے قرآن حفظ کیا، چونکہ اس نے والد کے کہنے پر کیا ہے، والد کی کوشش سے کیا ہے، والد کے دل کہنے سے کیا ہے. والد کا یہ دل کہتا تھا میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قرآن کا نور اس کے سینے میں آ جائے، اس وجہ سے میرے رب نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی. اب حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی؟ حافظ قرآن کو میدان حشر میں بلایا جائے گا اور پھر کیا حکم ہوگا؟ یہاں پہ ایک نقطے کی بات بھی سماعت کریں. جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، الغرض تمام عبادات کرنے والوں کو قیامت والے دن حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ. لیکن حافظ قرآن کی شان یہ ہے، حافظ قرآن کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے جنت کو میرا رب حکم دے گا کہ آؤ حافظ قرآن کے پاس آ جاؤ. یعنی تمام نیکی کرنے والے خود جنت کی طرف چل کے جائیں گے، اور حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ جنت اس کی طرف چل کے آئے گا. اور پھر میرا رب اس حافظ قرآن کو حکم دے گا کہ جنت میں تیرا مخصوص مقام نہیں ہے بلکہ جنت میں داخل ہو کر اس کے مراتب پہ چڑھتا جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا. جہاں پہ قرآن ختم ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا. یہ حافظ قرآن کی شان ہے کہ جب حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا رب کے قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، جہاں پہ قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی حافظ قرآن کا مقام ہوگا. اور دوستان گرامی، قرآن اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں
وہ سارے کے سارے ظاہری طور پہ نبی کریم علیہ السلام کے ورسال فرمانے سے دنیا سے چلے گئے، مگر یہ قرآن جو زندہ معجزہ ہے میرے آقا اپنی امت کو عطا فرما کے گئے. یہ زندہ معجزہ آج بھی امت کے پاس موجود ہے. بڑے لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کا، مقابلہ کرنے کا کوشش کی ہے، مگر قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے نبی کی ذات پہ اترنے والا یہ کلام ہے جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ میرے رب نے اس کی شان کو یوں بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور آپ جو بھی کتاب پڑھیں اس کے اندر شک و شبہات ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی، بہت محنت سے، بہت عرصہ لگایا، بڑی کوشش سے لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو فرمایا کہ میرے سامنے پڑھو. جب کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ نے غلطیاں نکالی کہ میری کتاب کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے. پھر دوبارہ اس کو لکھا، غلطیاں نکال کر کوشش کے ساتھ دوبارہ لکھا. دوبارہ اپنے شاگرد کو فرمایا کہ میرے سامنے پڑھو. جب دوبارہ پڑھی گئی تو پھر اس سے غلطیاں نکالی، پھر اس کو درست کر کے لکھا. تیسری بار کہا کہ میرے سامنے میری کتاب کو پڑھو. شاگرد نے پڑھی. تیسری بار بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سے غلطیاں نکالی تو تیسری بار وہ کتاب اپنے شاگرد کو پکڑائی اور فرمایا کہ جاؤ اس کو دریا کے اندر ڈال کر آؤ. کہا کہ امام شافعی اگرچہ وقت کا امام ہے، اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑی کوشش سے کتاب لکھی ہے، مگر انسان کی کتاب کے اندر غلطیاں در غلطیاں ہیں. وہ ایک ہی رب کی کتاب ہے جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. فرمایا جب تک رب کا قرآن موجود ہے امام شافعی کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا جاؤ اس کو دریا کے اندر ڈال کر. اب بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور بڑے بڑے مکالمے لکھے گئے، مگر پڑھنے والے، لکھنے والے نے اس کے اندر غلطیاں پائی ہیں. ایک کتاب ہے جس کے اندر پوری دنیا کوشش کرے، قیامت تک لگی رہے، اس کے اندر ایک زیر زبر کی غلطی بھی نہیں نکال سکتا. وجہ یہ ہے یہ کلام میرے رب کا ہے اور اس کی حفاظت بھی میرے رب نے اٹھائی ہے اور میرے اللہ نے اس کلام کو محفوظ رکھا ہے اور اسی کلام سے دنیا والوں کو روشنی عطا فرمائی ہے، دنیا والوں کو تازگی عطا فرمائی ہے. اور یہ قرآن اتنی لذت والی چیز ہے، اتنی چاشنی والی چیز ہے، جو اس کے ساتھ محبت کر لیتا ہے پھر اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے. جب تک قرآن کی ایک سورت کو اس انداز میں نہیں پڑھ لیتے پھر آگے نہیں جاتے. فرمایا کہ میرے باپ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو 12 سالوں کے اندر پڑھا. ہمارا بچہ قرآن کو 3 سالوں میں حفظ کر لیتا ہے کم از کم. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی اور بہت ہی بلند مرتبہ صحابی جنہوں نے قرآن کی ایک سورہ بقرہ کو 12 سال کے عرصے کے اندر پڑھا. وجہ کیا ہے؟ صرف تلاوت کی حد تک محدود نہ رہے بلکہ پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اس میں عمل بھی کیا ہے، اس کو آگے بھی پہنچایا ہے. جب تک یہ تمام امور سر انجام نہیں دیتے اتنے تک اگلی سورت تک نہیں بڑھتے تھے. تو ہمارا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے تاکہ قرآن کی یہ عظمتیں، اس کی نورانیت لوگوں تک پھیلتی رہے اور جو قرآن کے مخالفین ہیں ان کے منہ پر تماچا بجتا رہے اور قرآن کی عظمت کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت